بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آج ہم موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ، اور یہاں پہ پچھلے کافی دنوں سے عمران ریاض بازیابی کیس کے حوالے سے یہاں پر ہمارا آنا ہوتا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ اگر ہم اوورال اس پہ ڈیولپمنٹ بات پر کریں، سب سے پہلے ڈی پی او سیال کوٹ وہ آتے ہیں اور آ کر یہ مدعا پیش کرتے ہیں کہ عمران ریاض کو ہم نے رات 11 بجے رہا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی یہی موقف اپنایا گیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ کی طرف سے جب فوٹیج مانگی گئی کہ آپ فوٹیج لا کر دیں، ہمیں دکھائیں، جب آپ نے ان کو بازیاب کیا تو وہ کن کے حوالے کیا آپ نے؟ کیا ان کی فیملی کو بتایا گیا؟ کیا ان کے کسی دوست کو بلایا گیا؟ یہ سارا کچھ عدالت نے ان سے پوچھا۔ تو جب ڈی پی او دوسرے دن آتے ہیں، وہ اگر فوٹیج دکھاتے ہیں تو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض صاحب کو جیل کے اندر سے 3 افراد ساتھ آ رہے ہیں، گیٹ تک وہ آتے ہیں، اور جب گیٹ سے نکالا جاتا ہے تو وہاں پر 3 لوگ آلریڈی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر جب پہلے دن ویڈیو دکھائی گئی تو یہاں پر ایک بات نوٹ کی گئی کہ ایک گاڑی تھی جس کے اندر وہ بٹھا کر لے گئے، ویگو ڈالا۔ لیکن جو پچھلی سماعت تھی اس میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ اگر ہم اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہم اس ایک گاڑی کے علاوہ بھی 2 گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں، جو ایک اس گاڑی کے آگے موجود تھی کچھ فاصلے پہ، اور ایک پیچھے موجود تھی، اور آنے والے لوگوں کو وہ پیچھے ہٹا رہے تھے۔ اٹس مین دیٹ کہ جو جیل حکام ہیں، جیل انتظامیہ ہے، ان کی اور لے جانے والوں کا آپس میں رابطہ تھا، اور انہیں بتایا گیا تھا، عمران ریاض صاحب کو بھی جس طرح بتایا گیا تھا کہ آپ کو لینے آیا ہے کوئی، اور وہ کون آیا ہے وہ بھی ان کے نالج میں تھا۔ برصورت آئی جی پنجاب نے آ کر جو ہے موقف اپنایا تو اپنے دوستوں کے ساتھ گئے۔ کل کی سماعت کے اندر بھی انہوں نے یہی کچھ انہیں عدالتوں کو آئیں بائیں شائیں کیا، گھمانے کی کوشش کی، اور لفظوں کی جادوگری سے وہ عدالت کو مطمئن کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کے مطابق عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ گئے، ان کے مطابق عمران ریاض صاحب اپنی مرضی سے لاپتہ ہیں، یعنی ان کے مطابق وہ خود کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر قابل غور ہے کہ ایک بندے کے بارے میں آئی جی پنجاب اگر کہتے ہیں کہ وہ کسی مقدمے میں جو ہے مطلوب نہیں ہے، تو ایک بندہ جو کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور ایک آزاد شہری ہے، آزاد پاکستانی ہے، وہ شوق سے کیوں اپنے آپ کو چھپائے گا؟ وہ شوق سے کیوں کہیں پر لاپتہ ہو جائے گا؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ میرے گھر میں بزرگ والدین ہیں؟ کیا اس کو اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی حیران کن بات کرتے ہیں عدالت کے اندر، اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤ بھی نہیں ہوتا۔ برصورت اس پہ بھی ان کو جب ثبوت دیے گئے کہ یہ گاڑیاں ایک نہیں 3 تھیں، اور ان کو پراپر جو ہے جیل حکام نے اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کیا۔ اس کے بعد عمران ریاض صاحب کے والد صاحب نے جج صاحب کے روبرو یہ بتایا کہ یہ جو آپ کے سامنے آئی جی پنجاب بڑے کانفیڈینشیل وے میں جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سہولت کاری کرتے ہوئے عمران ریاض صاحب کو ان کے حوالے کیا ہے۔ یعنی یہاں پر اس کیس نے ایک نیا موڑ اختیار کیا جب ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ آئی جی پنجاب صاحب آپ کہتے ہیں کہ میرے نالج میں نہیں ہے، اگر واقعی آپ کے نالج میں نہیں ہے تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو 2 جہانوں کی سردار ہے، آپ اس پہ ہاتھ رکھیں اور کہہ دیں کہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اس پر پوری عدالت میں ایک سناٹا چھا گیا، جس کے بعد آئی جی پنجاب خاموش ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی جو پاک کلام ہے اس کو درمیان میں جب لایا گیا کہ آپ اس کی گواہی دے دیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، بڑا سادہ سا کیس تھا۔ اگر ان کے نالج میں نہیں تھا، اگر وہ سہولت کاری نہیں کر رہے، اگر وہ کسی کے کہنے پر ڈیلے نہیں کر رہے، اگر وہ ہیلے بہانوں سے کام نہیں لے رہے، تو پھر ان کو ہاتھ رکھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر بھی ان کی بدنیتی واضح ہو گئی۔ آج کی کارروائی جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو انہوں نے گاڑی کا ذکر کیا، جی یہ گاڑی کل دکھائی گئی تھی، یہ گاڑی جو ہے وہ 4 بجے وہاں سے آ چکی تھی اور ہم نے رات 11 بجے بازیاب کروایا۔ یعنی آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی رام لیلا سناتے ہوئے آئی جی صاحب نے عدالت کو چکر دینے کی کوشش کی۔ ایٹ دی اینڈ کیس کی سماعت چلتی رہی، جس میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا کہ سر اگر عمران ریاض کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا سیال کوٹ سے، اس کے بعد لاہور والے گھر پر چھاپا کیوں مارا گیا؟ اس میں 30 افراد پر مشتمل ایک ٹیم 15 منٹ تک اس گھر میں موجود رہی، 15 منٹ تک ان کی سیکیورٹی گارڈز کو، ان کی فیملی کو ہراساں کرتی رہی، اور میری اطلاعات کے مطابق ان کی فیملی کو پاس بٹھا کر کہتی رہی کہ آپ نے روکتے کیوں نہیں؟ پھر کس بات سے روکے؟ ان کے والد نے بڑا صاف الفاظ میں کہا کہ کیا میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ بیٹا سچ نہ بولا کرو؟ کیا ان کو جھوٹ بولنا سکھاؤں؟ انہیں ساری زندگی جو تربیت کی ہے سچ اور حق بیان کرنے کی، کیا اس سے منہ موڑ لوں؟ اور ایک مشکل وقت میں جو من حیث القوم
پوری قوم کے لیے مشکل وقت ہے، پاکستان کے لیے مشکل وقت ہے، پاکستان کی آئین کے لیے مشکل وقت ہے، پاکستان کے قانون کے لیے مشکل وقت ہے۔ ایک ایسے وقت میں وہ انہیں جھوٹ بولنے کا درس دیں؟ یعنی سرکاری مشینری کا اتنا بے دریغ استعمال پاکستان کی تاریخ میں شاید نہ ہوا ہو۔ ایک صحافی بھی غیر محفوظ نہیں ہے۔ کل ہماری ایک صحافی انم شیخ کو اٹھایا گیا اسلام آباد سے، اور ان کا قصور کہ وہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، وہ آزاد فکر کی مالک ہیں، وہ آزاد شہری کی طرح سوچتی ہیں، جس طرح ہم بطور صحافی سوچتے ہیں کہ میرا ملک ہے، میں کروں گا، میں سوچوں گا، جو فیصلے ہوں گے، جس کو لایا جائے گا، جس کو بٹھایا جائے گا، جس کے حوالے مثلاً اقتدار کیا جائے گا، یہ قوم سلیکٹ کرے گی، میں کروں گا، میں نے اس قوم۔ لیکن ان کو بھی ان کی بھی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یاد رکھیں، ان کارروائیوں سے جو ہے وہ خوف پیدا نہیں ہوتا، نفرت بڑھتی ہے۔ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف جو یہ کارروائیاں کرتے ہیں، پنجاب پولیس کے خلاف، یعنی جتنے بھی ادارے سے ملوث ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ پاکستان میں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، کلیئر سمجھ آ جاتی ہے کہ کون آن دا کیمرہ کھیل رہا ہے اور کون بیہائنڈ دا کیمرہ کھیل رہا ہے، بڑا صاف صاف پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اب عمران ریاض صاحب کیس کے حوالے سے سوموار تک 9:30 بجے تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پہلے آپ ٹائم مانگتے رہے ہیں، اب میں ٹائم دے رہا ہوں، سوموار والے دن آپ 9:30 بجے عمران ریاض کو یہاں پر فزیکلی عدالت کے روبرو پیش کریں، بازیاب کروا کر پیش کریں۔ اور دوسری بات، جو ان کے گھر پہ ریڈ کی گئی اس کے بارے میں ریٹن جو ہے جواب اپنا جمع کروائیں آج شام تک۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد کیا پنجاب پولیس اب بھی سہولت کاری کرتی ہے، کیا آئی جی پنجاب اب بھی سہولت کاری کرتے ہیں، یا پوری ایمانداری سے، پوری دیانتداری سے اس کیس کو نمٹانے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔